ہنس رہا تھا اور میں حیرت کدے میں تھا، شامل لہو کا رنگ تیرے قہقہے میں تھا، شامل لہو کا رنگ تیرے قہقہے میں تھا، جس وقت لگ رہے تھے میرے دل پہ خوب زخم، جس وقت لگ رہے تھے میرے دل پہ خوب زخم، اس وقت میں یقین کے اندھے نشے میں تھا، اس وقت میں یقین کے اندھے نشے میں تھا، اس وقت میں یقین کے اندھے نشے میں تھا، اور میں خوشبوؤں کے ذکر پہ خاموش ہی رہا، میں خوشبوؤں کے ذکر پہ خاموش ہی رہا، حالانکہ ایک پھول میرے حافظے میں تھا، میں خوشبوؤں کے ذکر پہ خاموش ہی رہا، حالانکہ ایک پھول میرے حافظے میں تھا، وہ چل رہا تھا غیر کے شانے پہ سر رکھے، وہ چل رہا تھا غیر کے شانے پہ سر رکھے، میں بھی کسی کے ساتھ اسی قافلے میں تھا، وہ چل رہا تھا غیر کے شانے پہ سر رکھے، میں بھی کسی کے ساتھ اسی قافلے میں تھا۔ حضرت آئیے اب فہمی صاحب کو سننا ہے، ایک لہجہ جو اپنی شناخت پا چکا، ایک تپسیا جو مکمل ہو چکی، ایک عبادت جسے معراج میسر ہو گئی۔ جناب فہمی صاحب کا سفر حالانکہ 30-40 سال سے اسی طریقے سے قائم ہے۔ میں اکثر ایک بات دہراتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں کہ اگر لہجے کی استقامت کی مثال دی جائے تو میرے سامنے فہمی صاحب کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی بدائیوں میں سالہ سال فہمی صاحب نے گمنامی کی زندگی گزاری، چند محفلوں میں آنا جانا تھا، حالانکہ اس وقت وہ لہجے شاعری کی بدائیوں میں ایسے تھے جہاں مذہبی اور نعت و منقبت کی شاعری کا بہت زور تھا، اور ہماری شاعری ایک عجیب سی بے ترتیبی کی لہجے کا شکار تھی، لیکن فہمی صاحب اس وقت بھی اسی لہجے پہ قائم تھے جس لہجے پہ آج انہیں شہرت ملی ہے۔ یہ ان کی میں سمجھتا ہوں صبر کا ایک پھل ہے جو ان کے حصے میں ڈالا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں گرنے لائق نہ تھا وہ دروازہ، دستکوں کو ترس گیا ہوگا۔ یہ تقریباً 30 سال پہلے شعر کہا گیا۔ ابھی نکال دو بچوں کے پاؤں سے کاٹے، ابھی نکال دو بچوں کے پاؤں سے کاٹے، اگر یہ سوکھ گئے نشتروں سے نکلیں گے۔ سرحدیں کیا پڑ گئی تالاب کی، دھمکیاں دینے لگا سیلاب کی۔ یہ فہمی صاحب کا اس وقت کا رنگ تھا اور آج بھی یہی رنگ ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب، میں چھوٹا کرنا تشریف لائے، کیا خوبصورت اشعار آپ نے پڑھے۔ فہمی صاحب موجود ہیں، آج کی محفل جناب عاقل صاحب کی سرپرستی میں اپنا سفر طے کر رہی ہے، اور بہت سارے لوگ بھی، فہیم بھائی، ان کے کچھ دوست جن کا تعلق بھی پولیس سے ہے، بہرحال وہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی شرافت کے ساتھ، یہ بھی ایک کمال ہے۔ بہرحال کچھ شعر، حالانکہ انتخاب ہر کوئی شاعر کرتا ہے جب وہ پڑھتا ہے اور آخر میں آگے جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے کوئی انتخاب نہیں کیا، تو کچھ انتخاب کیا تھا میں نے۔ تو ایک شعر، ایک مطلع میں نے، جب میں ابھی اس گھر کا کوئی تصور شدہ ارشد کہتے ہیں، مطلع میں نے تازہ کہا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ گزری روایتوں کے حسین سلسلے بھی تھے، گزری روایتوں کے حسین سلسلے بھی تھے، اس گھر کی راہداری میں کچے گھڑے بھی تھے، اس گھر کی راہداری میں کچے گھڑے بھی تھے۔ ایک غزل سن لیجیے حضرات، کیونکہ مشاعروں میں جو نہیں پڑھی جاتی ہے وہ ایسی محفلوں میں کام آ جاتا ہے۔ ان سے کربلا کا ذکر رہا ہے، بہت اچھے شعر کمل صاحب نے بھی پڑھے، ایک شعر میرا بھی پڑھنے کو دل چاہتا ہے، مطلع سن لیجیے اس کے لیے کہ عجیب دھن ہے تمہیں کیا بنا کے چھوڑو گے، عجیب دھن ہے تمہیں کیا بنا کے چھوڑو گے، سیاہ رات کا چہرہ بنا کے چھوڑو گے، سیاہ رات کا چہرہ بنا کے چھوڑو گے، نہ احترام کسی کا نہ کوئی وعدہ وفا، نہ احترام کسی کا نہ کوئی وعدہ وفا، تم اپنا شہر بھی کوفہ بنا کے چھوڑو گے، نہ احترام کسی کا نہ کوئی وعدہ وفا، تم اپنا شہر بھی کوفہ بنا کے چھوڑو گے، سمندروں کو بڑی حسرتوں سے تکتے ہو۔ ہمارے دوست فاضل بھائی بیٹھے ہیں، یہ آپ کی نظر شعر کے سمندروں کو بڑی حسرتوں سے تکتے ہو، تم اپنی آنکھیں بھی صحرا بنا کے چھوڑو گے، سمندروں کو بڑی حسرتوں سے تکتے ہو، تم اپنی آنکھیں بھی صحرا بنا کے چھوڑو گے، فقط زمیں ہی نہیں آسمان میرا ہے، فقط زمیں ہی نہیں آسمان میرا ہے، فقیر عشق ہوں سارا جہان میرا ہے، فقیر عشق ہوں سارا جہان میرا ہے، اور حسب نسب کی یہ باتیں تو کاغذی ہیں فقط، حسب نسب کی یہ باتیں تو کاغذی ہیں فقط، جہاں بھی عشق ہے وہ خاندان میرا ہے،
نسب نسب کی یہ باتیں تو کاغذی ہیں فقط، جہاں بھی عشق ہے وہ خاندان میرا ہے، اور ابھی تو پر بھی نہیں کھولے تم نے اڑنے کو، چراغ شرما ابھی تو پر بھی نہیں کھولے تم نے اڑنے کو، ابھی سے کہنے لگا آسمان میرا ہے، ابھی تو پر بھی نہیں کھولے تم نے اڑنے کو، ابھی تو پر بھی نہیں کھولے تم نے اڑنے کو، ابھی سے کہنے لگا آسمان میرا ہے، اور میری غزل ابھی مایوس ہو نہیں سکتی، میری غزل ابھی مایوس ہو نہیں سکتی، ابھی تو شہر میں قدردان میرا ہے، میری غزل ابھی مایوس ہو نہیں سکتی، ابھی تو شہر میں قدردان میرا ہے۔ نظم پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اگر آپ سے ہوتی ہوئی تمہاری قبر پہ آیا ہوں فاتحہ پڑھنے، تمہاری قبر پہ آیا ہوں فاتحہ پڑھنے، تمہاری قبر تمہارے عزیز داروں نے بہت سنبھال کے رکھی ہے 8 سالوں سے، وہ سارے پھول جو تم کو پسند ہوتے تھے رکھے ہوئے ہیں سلیقے سے سب سرانے پر، تمہاری قبر پہ خدمت گزار رہتا ہے، بہت سے مختلف ناموں کی خوشبوئیں اکثر صفائی کرتے ہوئے ہر طرف چھڑکتا ہے، تمہاری قبر سے کچھ دور ایک کنارے پر کھڑا ہوں ذہن میں یادوں کی الجھی ڈور لیے، وہ وقت یاد ہے مجھ کو کسی ہوا کی چال، تمہاری قبر سے کچھ دور ایک کنارے پر کھڑا ہوں ذہن میں یادوں کی الجھی ڈور لیے، ہوا کی چال بظاہر تو سست ہے لیکن پلٹ رہی ہے برف کتنے تیز ماضی کے، وہ وقت یاد ہے مجھ کو کسی کتاب سے جب میرا دیا ہوا پہلا گلاب نکلا تھا، تمہاری جان پہ کیا کیا قیامتیں ٹوٹی، تمہاری مخملی آنکھوں نے سب بتایا تھا، وفا پرست قبیلے کے سربراہوں نے کچل کے رکھ دیے سارے وفاؤں کے جذبے، وہ جنوری کی کوئی سرد رات تھی شاید، اس ایک خون نے تعاون کے لیے مجھ کو اذیتوں کے جہنم سے روشناس کیا، تمہاری دوست جسے تم ہنا پکارتی تھی وہ کہہ رہی تھی ابھی تم نے خودکشی کر لی، وہ کہہ رہی تھی برا ہو تیری محبت کا، وہ لفظ لفظ ضمانت، وہ بد دعائیں جو اس وقت یاد تھی اس کو، وہ لفظ لفظ ضمانت کے طور پر اس نے میرے سپرد کی اور میں نصیب کا مارا، انہیں سنبھالے ہوئے بے بسی کے دامن میں بھٹک رہا ہوں زمانے کی تنگ گلیوں میں، میں دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا رہتا ہوں، تمہارے لوگ جنہیں اب خیال ہے کتنا، تمہاری روح کی تسکین کے لیے ہر دم نہ جانے کتنے وظیفوں کا ورد جاری ہے، یہ تنگ ذہن مجھے دل ضمیر کے قاتل، محبتوں کے مخالف وفاؤں کے دشمن، انا کے نام پہ اپنوں کو مار دیتے ہیں، انہیں قبول نہیں کوئی بھی رہے زندہ مگر مرے ہوئے لوگوں پہ جان دیتے ہیں، تمہاری قبر پہ آیا ہوں